اب سوال یہ آتا ہے کہ بعض علاقوں میں، بعض ممالک میں، مثلا مغرب میں، یورپ، امریکہ، کینیڈا اور بعض غیر مسلم ممالک میں جمعے کے دن انہیں چھٹی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اس مضمون پر 1988 میں 2 خطبات جمعہ ارشاد فرمائے ہیں، اور اگر ایم ٹی اے کی انتظامیہ میری بات سن رہی ہو تو میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ 1988 میں حضور نے خطبات ارشاد فرمائے تھے، اس وقت افراد جماعت تک خطبات کو پہنچانے کا اس طرح انتظام نہیں تھا جس طرح آج ایم ٹی اے کی اجرا کی شکل میں ہوا ہے۔ تو اگر وہ ان دونوں خطبات کو چند دنوں کے لیے بار بار ایم ٹی اے پہ نشر کریں، کیونکہ ان خطبات میں حضور نے جماعت کی انتظامیہ کو بھی خطبات میں بعض ہدایات دی ہیں اور افراد جماعت کو بھی۔ ان میں سے ایک خطبہ ہے جو حضور نے 1 جنوری سن 1988 کو ارشاد فرمایا تھا، 1 جنوری 1988، اور دوسرا خطبہ 13 مئی 1988 کو حضور نے ارشاد فرمایا۔ ان خطبات میں جو حضور نے فرمایا، مثلا ایک تو فکرے میں اس پروگرام میں افراد جماعت اور جماعتی منتظمین کو توجہ دلانے کے لیے سنا دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں 1 جنوری 1988 کے خطبے میں، یہاں انگلستان میں اور دیگر یورپین ممالک میں جو بڑی نسلیں جمعہ کی عادی نہیں رہیں، ان کے ماں باپ کا قصور ہے کہ انہوں نے بچپن میں ان کو عادی نہیں بنایا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ہمارے اسکول ہیں، ان میں جانا ہوتا ہے، اس لیے آپ کے لیے 2 چوائسز یا اختیارات ہیں، جس میں سے جس کو چاہیں چن لیں، یا اسکول کو اہمیت دیں، دنیا کی تعلیم کو اہمیت دیں، یا پھر دین کو اہمیت دیں، اور ان کی روحانی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا فیصلہ کر لیں، کیونکہ جمعہ سے غافل بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے جماعتی لحاظ سے، سوائے اس کے خدا تعالی خاص فضل فرما کر اکا دکا کو واپس لے آئے، مگر بالعموم نئی نسلیں آپ کی اقدار سے دور ہونا شروع ہو جائیں گی، اور یہ تنزل زیادہ تیز رفتار ہوتا چلا جائے گا وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ اس لیے جمعہ کی طرف غیر معمولی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ افراد جماعت اور جماعتی عہدیداران حکومت سے رابطے کریں، اشتہارات کے ذریعے، اخبارات میں پروپیگنڈے کے ذریعے، کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں جمعے کی ادائیگی کے لیے اس دن رخصت دی جائے۔ حضور نے فرمایا کہ جمعے کے دن، اسی خطبے میں حضور نے فرمایا کہ آپ جہاں پہ ملازمت کرتے ہیں، جہاں کام کرتے ہیں، وہاں اپنے افسران کو کہہ دیں کہ بھئی ہم نے جمعہ پڑھنا ہے، ہمیں جمعے کے دن چھٹی دے دو۔ اگر وہ سارا دن چھٹی نہیں دیتے تو فرمایا انہیں یہ کہیں کہ ہمیں نصف دن کی چھٹی دے دیں۔ فرمایا اس کے بارے میں ہمیں تحریک چلانی پڑے گی، اور فرمایا آپ اپنے افسران کو کہہ دیں کہ بے شک آپ ہماری جمعے کے دن کی نصف وقت کی تنخواہ کاٹ لیں، ہم اس کے بغیر کام کریں گے اور زیادہ وقت پر بیٹھ کر کام کریں گے جمعے کے دن۔ اور فرمایا اگر پھر بھی وہ نہ مانیں تو آپ ایسی نوکریوں کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ رازق ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، نماز جمعہ کی ادائیگی کی خاطر ایسی نوکری کو چھوڑیں گے تو جو اللہ تعالیٰ رازق ہے وہ کبھی آپ سے بے وفائی نہیں کرے گا، آپ کو اس سے بہتر روزگار عطا فرمائے گا۔ پھر اسی خطبے میں حضور نے فرمایا جماعت کے ہر فرد پر یہ بات واضح کر دینی چاہیے کہ جمعہ کے بغیر اس کی کوئی زندگی نہیں ہے، اور بچوں کو بھی اسکول سے اس دن کے لیے رخصت لے کر دینی چاہیے۔
حضور نے ایک خطبے میں مثال پیش کی ایک دوست کی کہ اس نے اپنے افسر سے کہا کہ مجھے جمعے کو رخصت دیں، تو اس نے کہا کہ میں تو رخصت نہیں دیتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے ملازمت سے فارغ کر دیں۔ اس نے وہاں سے فراغت لی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے بہتر روزگار عطا فرمایا، جس میں تنخواہ بھی زیادہ تھی، اور وہاں کی کمپنی نے اس کی یہ شرط بھی منظور کر لی کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو جمعہ پڑھنے کی اجازت دیں گے، جمعے کی رخصت دے دیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اساتذہ کو ملیں، وفود بنا کر اخباروں میں لکھیں، ایم پی سے ملیں اور ان سے جمعے کے لیے رخصت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر یہ کامیابی نہ ہو، اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا بند کر دیں اس دن، تاکہ وہ جمعے کی نماز پڑھیں، ان کے اندر جمعے کی نماز کی اہمیت کا احساس پیدا ہو۔ ورنہ اگر بچے اسکول کے بہانے، کالج کی تعلیم کے بہانے جمعے سے غافل رہ گئے، تو حضور فرماتے ہیں کہ یوں سمجھیں کہ وہ ساری عمر کے لیے احمدیت سے ہی فارغ ہو گئے، وہ جماعت سے ہی فارغ ہو گئے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اکا دکا معجزانہ طور پر کسی بچے کو بڑی عمر میں دین کی طرف راغب کر دے۔ تو یہ بڑا ہی مہنگا سودا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی آئندہ نسلوں کو ایسے ماحول میں جماعت سے دور کرنے کا موجب بنیں۔ ٹھیک ہے، خالد صاحب بہت شکریہ۔